دوسرا ہم نے شروع کیا تھا نماز کی ادائیگی، تو پچھلی دفعہ میں نے 2-3 دفعہ دہرا دیا تھا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت الفاظ اور ہاتھ اٹھانے کے 3 طریقے، پھر اس طرح ہاتھ اٹھانے کے 3 طریقے، ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے، ٹھیک ہے۔ اب آج ہم نے رکوع کا طریقہ جو ہے سیکھنا ہے، اس میں جو 4 ہماری بنیادی غلطیاں ہیں اس کو ہم نے درست کرنا ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا جتنی بھی عبادات ہوں، اذکار ہوں، بنیادی بات سمجھ لیں، آج اس چیز کی کمی ہے دین میں جو ہماری سیکھنے میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہراً جسمانی طور پر کچھ نہ کچھ مسائل کا پتہ ہے، رکوع کا طریقہ پتہ چل جائے گا، لیکن یہ رکوع، یہ قیام، یہ سجود، یہ تشہد اللہ تعالیٰ اس طرح کیوں کروا رہے ہیں؟ کیوں اپنی زندگی میں لانا؟ کیوں گستاخی والا نہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رکن کو اس طرح ادا کرنے میں پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو میں نے پچھلی کلاسز میں کافی پہلے بتا چکا ہوں، آج ذرا اشارہ بتا کے آپ کو بتا دوں کہ اس رکوع کی حکمت کیا ہے، پہلے وہ سمجھیں پھر اس کا مسئلہ۔ میں نے کہا تھا، بتایا تھا پچھلی سے پچھلی کلاس میں، کافی مہینہ 2 ہو گئے ہیں، کہ جو قیام ہے اور رکوع اس کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ قیام میں آپ نے قرآن پڑھا، جب بندہ بہت کو بہترین کلام پڑھے نا، بہترین چیز سنے یا خود پڑھے، تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ کہتا ہے واہ جی کیا بات ہے۔ اور آج کی جو زبان ہے اس میں کہیں، اس کو انگریزی میں پھر میں آسان کرتا ہے، اس کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے بو ڈاؤن، وہ جھک جاتا ہے۔ یار کیا ہی بات، کیا شعر کہا ہے یار اس نے کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ وہ اس بات کو اکنالج کرنے کے لیے، ماننے کے لیے، اس بندے کو عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ کہتا ہے یار کیا ہی بات ہے، کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ جب بندہ قیام میں قرآن پڑھتا ہے تو رکوع میں جھک کر کیا کرتا ہے؟ جو قرآن پڑھا گا سبحان ربی العظیم، یا اللہ مان لیا جو میں نے قیام میں قرآن پڑھا ہے، اس سے اعلیٰ کلام کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں رکوع میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں جو میں نے قرآن قیام میں پڑھا ہے۔ جب یہ رکوع اس کو مانوں گا، لیکن کیا ہوگا؟ یہ بات تبھی آئے گی جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے قیام میں قرآن میں کیا پڑھا ہے۔ اگر مجھے یہی نہ پتہ چلے میں نے قرآن کیا پڑھا، سنا کیا، ابھی قاری صاحب نے کیا پڑھا، کیا سنا، کیا پڑھا، کچھ نہیں پتہ، نہ وہ قیام کی اثر روح ہے، نہ وہ رکوع کی اثر روح ہے۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے۔ رکوع کا مطلب ہے جو قیام میں قرآن پڑھا ہے، اللہ کے سامنے جھک کر اپنی عاجزی کا جو اظہار کر کے کہنا ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے اور تو عظیم ہے اور تیرا کلام عظیم۔ اب اس کا طریقہ دیکھیں۔ پہلی غلطی رکوع کی یہ ہے، ہاتھوں کی غلطی۔ یہ دیکھیے گا، یہ ہاتھ اس طرح رکھنے ہیں، اس طرح ہمارے ہاتھ کبھی اس طرح مختلف ہے۔ یہ ہاتھوں کو اس طرح جیسے گھٹنے ابھی کہیں دوڑ جانے لگے ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑنے، یہ دوڑنے نہیں دینا۔ یہ اس طرح آپ نے ہاتھ پھیلا کر رکوع میں کرنے ہیں، اس طرح ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے نہیں ہوتے، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ ہماری بازوؤں میں خم ہوتا ہے، اس میں خم نہیں، لچک نہیں ہونی چاہیے، بالکل سیدھا ہونا چاہیے، اس میں کوئی لچک کوئی چیز ایسے بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ تیسری، یہ جو ٹانگیں ہیں ایسے بالکل سیدھی ہوں، سارا جسم کا وزن پیچھے کی طرف زور لگانا ہے، ان ٹانگوں میں کوئی خم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرا، اس میں کوئی خم نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا، ان ٹانگوں میں کوئی جھکاؤ یا اس طرح دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھا، نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ یہ رکوع کی 4 ہماری خامی ہیں، اس رکوع کی ادائیگی کو ہم نے درست کرنا ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، ہاتھوں کو اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، یہ جھکاؤ نہیں، اس میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، ٹانگوں میں کوئی جھکاؤ نہیں، لچک نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کی نظر جو ہے نا وہ سجدے والی جگہ پر اس طرح ہونی چاہیے۔ جب اس طرح کریں گے تو یہاں پر گلاس رکھ بھی دیں پانی والا وہ نہیں گرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ طریقہ۔